کہ جو یہ ارادہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے اوپر 2 نہیں 3 دفعہ یہ قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں، اور اب ہمیں وہاں سے کوئی پیغام دے کہ جی اندر فیصلہ ہو گیا ہے، چاہے یا آپ اس کو انفارمیشن کہیں یا ڈس انفارمیشن کہیں، یا آئی اندر سے ہے کہ فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو عمران خان نے یہ کہا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے آگے سے کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اگر کچھ ہوگا تو جنرل عاصم منیر واحد انسان ہے جو 100% اس کی ذمہ داری اس پہ جاتی ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیں عمران خان کا پہلے میں میسیج دے دیتی ہوں، انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کا یہ حال ہو گیا کہ انہوں نے حکومت ویسے چلا رہے ہیں جیسے بنانا ریپبلک ہوتی ہے۔ بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جہاں کوئی قانون نظام بالکل ختم ہوا ہوتا ہے۔ تو آج کل ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت چل رہی بنانا ریپبلک کی طرح، یہاں پہ کوئی انصاف کا نظام نہیں چل رہا، اس وقت قانون بھی نہیں ہے، جس طرح لوگوں کے ساتھ جو یہ برتاؤ کر رہے ہیں۔ اور جو قاضی فائز عیسیٰ ہے، ان کا جو اس کے اندر پورا رول ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پھر سے انہوں نے دہرایا ہے کہ یہ اور وہ راجہ کیا نام ہے اس کا، راجہ سکندر سلطان جو ای سی پی کا جو چیئرمین ہے، یہ دونوں خاص طور پہ عامر فاروق، یہ 3 ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہے، انہوں نے کوئی سگنیچر کیے ہوئے ہیں، کوئی اگریمنٹ کیا ہوا ہے، جس کے تحت اب شاید ان کی مجبوری بھی بن گئی ہوگی کہ انہوں نے پورے نظام کا جو اس وقت وہ تیا پانچا کر رہے ہیں، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جو ان کا دل کرتا ہے، نہ وہ قانون کو فالو کرنے کی ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کہ ہم نے بھی پٹیشن ڈالی ہے ان کے اوپر کہ وہ جا کر جب عمران خان کے القادر کیس کو متاثر کرنے کی انہوں نے کوشش کیا ہے، انہوں نے ہمیں اندر ہی نہیں آنے دیا، کورٹ میں بھی نہیں جانے دیا، پٹیشن بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے۔ ہم نے خط لکھا ہے ان کو، میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور میں نے۔ تو یہ 2 چیزیں تو آپ کو بتا دی ہیں۔ تیسری، آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ارادہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے اوپر 2 نہیں 3 دفعہ یہ قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں، اور اب ہمیں وہاں سے کوئی پیغام دے کہ جی اندر فیصلہ ہو گیا ہے، چاہے یا آپ اس کو انفارمیشن کہیں یا ڈس انفارمیشن کہیں، یا آئی اندر سے ہے کہ فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے تو کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ بالکل جنرل عاصم منیر کی ذمہ داری ہوگی، یہ ان کی وجہ سے ہوگا۔ ان کے جیل کے جو عملہ ہے اس کو تبدیل کیا گیا، پھر سے ان کے جو ساتھ جو چیکنگ کرتا ہے ان کے کھانے کی، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ باری باری عملے کو تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ بھی اس لیے تبدیل کر رہے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ جی یہ عمران خان میسیجز باہر بھیج رہا تھا، یہ میسیجز کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ان کا خیال ہے کہ کہیں عمران کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرنے لگیں تو ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو اگر یہ اس سے خان صاحب بالکل نہیں ڈر رہے، اگر آپ جو جیل میں ڈالتے ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ اس چیز سے نہیں گھبرا رہے، لیکن ہم اس چیز کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ ہم کل جیل گئے، ہمیں 4 گھنٹے اندر نہیں آنے دیا، خان صاحب بھی انتظار کر رہے تھے، کل ہماری فیملی کا ملاقات کا دن تھا، اور انہوں نے ہمیں 4 گھنٹے باہر ہمیں بیٹھنا پڑا، اور ہم بھی نہیں گئے۔ ان کا خیال تھا ہم شاید ماں سے 4 گھنٹے انتظار نہیں کریں گے، ماں سے چلے جائیں گے۔ آج جب ہم گئے، ہمیں اندر کورٹ کے جانے نہیں دے رہے تھے۔ عمران خان کہتے ہیں میرے لائرز کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے، ان کے لائر باہر کھڑے تھے، ایک میرے خیال میں وہ مشال یوسفزئی اور علی ظفر اندر بھیج دیے، باقی ہم ساروں کو باہر کھڑا کر دیا۔ تو یہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں، اور ان کے جو پولیٹیکل لوگ آتے ہیں ان کو نہیں اندر آنے دے رہے۔ 6 لوگ آگے باہر کھڑے ہوتے ہیں جو ان کو اجازت ہے لیگلی، جو ان کو لاز جو مینیول ہے، جیل مینیول، اس کے مطابق جو اجازت ہے، 6 کو نہیں اندر آنے دیں گے، 2 بھیج دیے، جو کرنل صاحب یا میجر صاحب کا دل کرے ان کو اندر کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جان کے اب زیادہ تنگ کر رہے ہیں، ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے، انہوں نے عمران خان نے بھی کہا کہ یہ کیس بنانا چاہ رہے ہیں یہاں ادھر ادھر جوڑ کے، کہ یہاں پہ کیونکہ کورٹس میں کیسز عمران خان کے ختم ہو گئے، یہ ہمارے یہاں ججز
اتنا گھسیٹ نہیں سکیں گے. ان کے اندر وہ دم نہیں ہے. آپ نے آج بھی دیکھ لیا کہ وہ اتنا بے تکا لگ رہا ہے کہ وہ گھسیٹ نہیں سکتے. تو اس لیے ان کا خیال اب تیاری ہو رہی ہے کہ ان کو ملٹری کسٹڈی میں لے لیا جائے. کسی طرح ایک پرائم منسٹر کو ملٹری کسٹڈی میں یہ لے لیں گے. تو یہ آپ کے لیے آج کی جو انفارمیشن تھی وہ تھی. اچھا علیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے آکسفورڈ کا چانسلر کے طور پر بھی انتخابات کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو کیا کوئی کسی قسم کی لابنگ کی جا رہی ہے وہاں آکسفورڈ کے جتنے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, میں تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھا دوں. آکسفورڈ کے لیے عمران خان لڑ نہیں رہے تھے. وہاں پہ جو المنائے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو منتخب کیا, انہوں نے ان کا نام نامینیٹ کیا. نامینیشن کے بعد انہوں نے وہاں سے پوچھوایا کہ آیا ہم ان کے نام نامینیٹ کیا ہوئے, تو اگر خان صاحب اگری کرتے ہیں تو وہ کاغذ سائن کر دیں گے. تو خان صاحب نے کہا کر لو, بس اتنا ہی ہے. اچھا میڈم, آپ نے جو خان صاحب کی ایلیمنیشن کے حوالے سے بات کی ہے, اٹس اے کوائٹ سیریس میٹر. تو یہ آپ نے پارٹی کے جو قیادت ہے ان سے ایک کنسرن شو کیا ہے, اس حوالے سے ان کی یہ بات ہمیں نظر نہیں آتی. آپ نے پہلے بات کی اور ابھی بھی آپ ہی کر رہی ہیں. اس حوالے سے لوگوں کو بڑا کنسرن ہے اوور آل اکراس دا کنٹری. اس کی ذرا تفصیلات ذرا فراہم کریں, کون یہ دیکھیں ہمارا تو کام ہے صرف اپنے بھائی تک پیغام پہنچا دینا. اور میں نے آپ کو بتا دیا, انہوں نے آگے سے کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اگر کچھ ہوگا تو جنرل عاصم منیر واحد انسان ہے جو 100% اس کی ذمہ داری اس پہ جاتی ہے. یاد رکھیں 3 دفعہ اور بھی عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, یہ کبھی نہ بھولنا آپ. یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی پچھلی دفعہ نہیں دی تھی, اور وہ اپنے خواب یہ نہ سوچیں کہ وہ چھوڑ چکے ہیں. تو ہمارے کام ہے عمران خان کو بتا دینا. لیڈرشپ کا تو مجھے نہیں پتا کہ کس کو بتانا ہے. خان صاحب کو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, حالانکہ یہ تو فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں.